بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کہہ جنید انصاری آزاد جموں کشمیر کی سب سے بڑی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جو پوری دنیا میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اس کے صدر گرامی قدر جناب محمود پلاکوی صاحب میرے مہمان ہیں. محمود بھائی، آپ نے یہاں پہ ایک عدد بڑا ایک فنکشن کیا، ایک آپ نے بڑا انیشیٹو لیا جو پہلے شاید کم لوگوں کے حصے میں آیا. آپ نے پورے آزاد کشمیر کی بار ایسوسی ایشنز کو یہاں اکٹھا کیا. اس کے پیچھے وجہ ریزن کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جنید انصاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. بنیادی طور پہ ریاست جموں و کشمیر کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس کو سب سے پہلے ہم جو ہے نا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر اس وقت جو ہے برننگ ایشو ہے پوری دنیا میں. اس کی وجوہات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ سب سے بڑی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو جغرافیہ ہے، اس حوالے سے ریاست جموں و کشمیر کے جو ارد گرد ممالک ہیں جیسے ہندوستان ہے، چائنا ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا ہمیں سپورٹ کرتا ہے پاکستان ہے. ہر تین ملک جو ہیں وہ ایٹمی ملک ہیں. یہ ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے پلس رشیا ان کے چار ممالک کی وجہ سے ریاست جموں و کشمیر کا جو جغرافیہ ہے یا جو اس کی پوزیشن ہے وہ ساری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، جس وجہ سے خاص کر جو ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایشو آ رہا ہے وہ مین ایشو پانی کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ سلسلے جاری ہیں. ہمارا یہ جو پروگرام تھا، ہم نے مشاورتی اجلاس رکھا تھا آزاد کشمیر کے جملہ جو بارز ہیں ان کی، اور اس کے میں مشاورت ہم نے جو کی ہے اس میں سربراہی کر رہے تھے ہمارے جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں آزاد جموں و کشمیر بار کونسل کے، وہ بھی شامل تھے. بار کونسل کے ممبر بھی شامل تھے اس میں. ہاں، یہ مشاورتی اجلاس تھا. اس میں نگرانی کیا جو بار کونسل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، کون کون لوگ تھے اس میں؟ اس میں بنیادی طور پہ چیئرمین ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جو ہیں وہ ہماری سربراہی کر. جی سر. اب آپ یہ چاہتے ہیں محمود پلاکوی صاحب کے کشمیر کے حوالے سے بیانیہ نیریٹو ہمارا ایک یونائٹڈ ہونا چاہیے، ڈیڑھ اینڈ کی مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، بھانت کی بولیاں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو بڑی کامیاب ایک پالیسی ہے آپ کی. جی الحمدللہ. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم گزشتہ 8 دہائیوں سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ چکی میں پس رہے ہیں ریاست جموں و کشمیر کے لوگ، جس کی وجہ سے آج جو ہے دنیا کی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 60% جو پاپولیشن ہے ان کی زندگیاں داؤ پہ ہیں. تو ایسی سچویشن میں یہ جو وکلا برادری ہے ان پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کے بچاؤ کے لیے، انسانیت کے فلاح کے لیے ایسا کام کرے جس سے انسانیت کی بہتری ہو، بجائے اس سے کہ ایٹم بم اگر پاکستان چلا دیتا ہے یا ہندوستان چلا دیتا ہے یا کوئی چلاتا ہے یا نیوکلر بم. تو ایسی سچویشن میں ہم جو ہے وہ دنیا پوری جو ہے اس سے تباہ ہو سکتی ہے، دنیا کا سسٹم تباہ ہو سکتا ہے، انسانیت جو ہے برے طریقے سے تباہ ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں گویا محمود صاحب آپ کا جو نیریٹو ہے شیپ کرنے کا، یہ جو آپ کا مدعا ہے، یہ بنیادی طور پر دنیا کے امن کو برقرار رکھنا، تمام انسانوں کو ڈسپائٹ اینی کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، آپ انسان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. دنیا کے آپ جتنے بھی مذہب دیکھ لیں نا، جتنے مذہب دنیا میں ہیں، الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام تو امن کا مذہب ہے نا، سلامتی کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. تو باقی مذہب بھی ہیں جو ان کے بنیادی جو فلسفی ہے وہ بھی امن ہی ہے. تو امن سے ہی دنیا کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، دنیا کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور انسانیت بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلاکوی صاحب، چونکہ میں جانتا ہوں آپ بڑے لٹریری قسم کی شخصیت ہیں، آپ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، دنیا کے مختلف جرنلز آپ پڑھتے ہیں، انگلش نیوز پیپرز آپ پڑھتے ہیں، گارڈین سے لے کے واشنگٹن پوسٹ تک آپ کوئی نہ کوئی چیز پڑھتے رہتے ہیں، اور اداریے بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں. پھر کام آپ کا ایسا ہے، یہ جو وکالت کا پروفیشن، یہ آخری سانس تک آپ نے پڑھنا ہوتا ہے.
مسٹر ٹرمپ نے یہ ہندوستان پاکستان کی یہ جو وار ہوئی وار مونگرنگ کے بعد یہ جو اٹیک اور کاؤنٹر اٹیک ہوا، اس میں مسٹر ٹرمپ نے ایم بی ایس کے سامنے، محمد بن سلیمان کے سامنے جا کے یہ بات وہاں پہ تقریر کی کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کی نیوکلیر وار کو رکوا کر کئی ملین انسانوں کی جان بچائی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں نوبل پرائز کے لیے. تو آپ تو بڑا نوبل کام کر رہے ہیں. نہیں، ٹرمپ جو ہیں صدر امریکہ ہیں، بے شک انہوں نے اس میں بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. جو ٹرمپ کے ڈبل فیس ہیں مسٹر پریزیڈنٹ کے، ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے جلائے جا رہے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ میں، کہ جیسے بٹی میں جو ہے نا وہ لویا پگلایا جاتا ہے. وہ بڑی تکلیف دہ ہے بچوں کے. اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے او بقا اگر آپ سنتے ہیں تو جو انسان ہے اس کا دل جو ہے پگھل جاتا ہے. اس لحاظ سے آپ کا دل بھی بہت افسردہ کیا ہے جی کہ ہماری نیندیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ان بچوں کی وجہ سے. میرا بچے جو شہید ہوئے ہیں یہاں ریاست جموں و کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، جو بھی ہے پاکستان کے اندر مرے ہیں، اگر لوگ شہید ہوئے ہیں لوگ، یا آزاد کشمیر کے اندر ہوئے ہیں، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر، یا جہاں بھی انسانیت بے گناہ مرتی ہے، وہاں ہمارا دل جو ہے نا وہ تکلیف میں ہوتا ہے. ریاست جموں کشمیر کے آر پار جو رہتے ہیں کشمیری، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی جو کہ JKCHR جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے برطانیہ کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ نظریہ دیا تھا آج سے کوئی 25 سال پہلے کہ فوری طور پہ کم از کم انڈیا اور پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ آر پار لوگوں کی فیملیز جو ہیں، منقسم خاندان جو ہیں، انہیں ملنے کی اجازت دے دیں، اور کچھ کریں نہ کریں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم مکمل اتفاق کرتے ہیں. سافٹ بارڈر جو ہے دنیا پوری کے اندر، یورپ کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ صرف لائن لگی ہے ادھر ادھر جانے کے لیے. کوئی فوج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی چیک یا کوئی قسم کا وہاں پہ پریشر نہیں ہے. ہمارے بارڈرز پہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا فوجیں کھڑی کر رکھی ہیں. اور ریاست جموں و کشمیر کے اندر میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں محترم کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر اس وقت جو ہمارے گلیشیئر ہیں، وہ جو انٹرنیشنل سٹڈی ہے یا اس کے مطابق گلیشیئر جو ہیں ڈے بائی ڈے وہ کمی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی پوری دنیا کو خطرہ ہے. جی یہ گلوبل جو ہو رہا ہے وارمنگ جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ تنظیم بھی چلاتے ہیں. جی انوائرمنٹ کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. انسانیت کی بہتری کے لیے جو بھی کام ہے اس میں ہم اپنا جو حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا حصہ اس میں آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، آپ بھی اس پہ کام کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. تو اٹ مینز کہ اگر سافٹ بارڈرز ہوتے ہیں جناب چودھری محمود صاحب، اور یہ جو پیسہ عوام کی فلاح پہ خرچ ہونا چاہیے مسٹر مودی کی وجہ سے مجبوراً پاکستان کو ڈیٹرنس رکھنی پڑتی ہے. انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہر 7 انسانوں پہ ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے. موسٹ ملیٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ ہے یہ. اگر ہندوستان تھوڑا بندے کا پتر بن جائے اور یہ دونوں ممالک اپنے غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ خرچ کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ بنیادی طور پہ مودی جو ہے وہ فلاسفی جو تھی گاندھی جی کی فلاسفی مختلف تھی. آج جو ہے نا ہندوستان کے اندر ایک مختلف سوچ کا انسان بیٹھا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کنٹرول کرنا، سارے سسٹم کو کنٹرول کرنا، ہندو مت کی جو ہے نا وہ اس کی ترویج کرنا، اور ایک نیگیٹو سوچ کا انسان بیٹھا ہوا ہے نا. بیسکلی جب آپ گاندھی جی یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سوچتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ انسانیت کی فلاح کا ایک سلسلہ تھا نا. یہاں کی جو ہے آج کا جو مودی ہے وہ تو انسانیت کی تباہی کی سوچ رہا ہے، جبکہ اس کو آج جو ہے یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستانی فوج نے، پاکستانی ایئر فورس نے، پاکستانی عوام نے، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پریشر سے، بدمعاشی سے، دبا کر، جبر سے کسی قوم کو جو ہے اس پہ آپ نہ تو قبضہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں اپنے زیر تسلط لا سکتے ہیں. صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ آپ اگر انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر جو ہے وہ لے کر چلیں گے اور اس پہ سوچنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے.
آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ کی میٹنگز کافی ساری ہیں. لیاقت بلوچ صاحب آپ کے مہمان بن رہے ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, بہت سی میٹنگز آپ کی ہیں. پھر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کا بھی آپ نے پلان جو ہے وہ کیا, وہ بھی ابھی ٹائم کنفرم کرنا ہے. بہت سے فنکشن بار میں ہو رہے ہیں اس وقت, بڑی ہی وائبرنٹ ہوگی. آتے ساتھ ہی سر مڈواتے اولے پڑے والا کام ہوا. پہلے قاسم نون صاحب تشریف لے آئے تھے, کشمیر کمیٹی والے, مختلف لوگ آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں گے سر, جو اوورسیز ہمارا ڈائسپورا ہے, جو سب سے بڑی طاقت ہے جس نے کشمیر کے کیس کو پوری دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے, برطانیہ, برسلز, واشنگٹن, نیو یارک, فرانس, نیم اینی کنٹری, ہمارے کشمیری موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان سے بھی ایک کامن نیریٹو, ایک نیریٹو کے تحت کام لیا جائے جیسے آپ نے سوچا ہے, تو کیا بہتر رزلٹ نکل سکتے ہیں سر؟ سر جی, اس میں آپ کا تو بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے. بیرون ملک جتنے لوگ ہیں ہمارے, بنیادی طور پہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کی وجوہات ہیں, جب کوئی ملک اس کے 3, 4, 6 حصے بکھرے ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ ہو جاتے ہیں روزی روٹی کے چکر میں, اور امن و سکون کے لیے وہ مائیگریشن ہوتی ہے. آج جو ہے ریاست جموں و کشمیر کا جو مین رول ہے اس ریاست جموں و کشمیر کی, یہ جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, عرب کے اندر یا دیگر ممالک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بڑا واضح رول ہے اور ان کی بڑی واضح سوچ ہے. وہ ہی جو ہے مین ہماری پاور ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے ہم بچے بھی ہوئے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہماری یہ جو سوچ اور جو فکر ہے, فکری ترویج بھی جو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی طرح. تو جوائنٹ نیریٹو کیسے ہم دیں ان کو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کے لوگ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون والے جناب نکل آتے ہیں, وہاں پہ ان کو دعوتیں دیتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ان کی بہت زیادہ وہاں پہ آؤ بھگت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی جاتے ہیں, وہ ان کی علیحدہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. پی ٹی آئی کے جاتے ہیں, ان کا علیحدہ ایک سلسلہ ہے, بلکہ پی ٹی آئی والے تو کچھ اور چل رہا ہے آج کل وہاں پہ, کوئی اور نیریٹو ہے, اس میں چل بعد میں بات کریں گے, یہ ایک علمی سبجیکٹ ہے. تو لائک انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا کی وہاں پہ مختلف تنظیمیں نہیں اکٹھی ہوتی, وہ صرف انڈیا کا فلیگ لے کے نکلتے ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستانیوں کو بھی اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے کیا؟ سر اس میں جو ہے نا, یہ تو آپ نے ہی واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں بھی ہیں, چاہے پاکستانی ہیں, چاہے ریاست جموں و کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمیشہ جو باہر کی دنیا میں اپنے گھر میں ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر کا جو ہے ماحول وہ کسی کے سامنے نہیں رکھتے. آپ نے ہمیشہ امن اور خوبصورتی کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا, راز کوئی افشا نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں یہ ہمارا بنیادی طور پہ انصاری صاحب, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں نا بڑے پرامن, بڑے پیار کرنے والے لوگ اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. جب کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کے لیے جو ممکن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. یہی ایشو ہے کہ ہمارے جو بیرون ملک دوست بھی ہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے, جو ان کو خون میں ملا ہے, وہ خون کے اندر رچا بسا ہے, اس کی وجہ سے جو بھی لوگ جاتے ہیں, نون ہو, میم ہو, جیم ہو, دال ہو, جو بھی جاتا ہے تو اس کو اس حوالے سے ویلکم کرتے ہیں. اس میں ان کی نیک نیتی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی. اور یہ ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ اپنے جھنڈے کی قدر کریں, اپنے مٹی کی قدر کریں, پرچم کی قدر کریں, پاکستان کے پرچم کی قدر کریں. پرچم کوئی بھی ہے, دنیا کا کوئی بھی آزاد ملک جو ہے اس کا پرچم ہمارے لیے جو ہے وہ قابل احترام ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, میں اسرائیل کے پرچم کی اور انڈیا کے پرچم کی قدر ہرگز نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو جلایا ہے. سر میں یہ پرچم کا ایشو نہیں ہے, نہ اپنا اسرائیل کے پرچم کا ایشو ہے اور نہ ہی ہندوستان کے پرچم کا ایشو ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک سوچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو آج اسرائیل کے اندر بھی لوگ جو ہے یہ جو دہشت گردی کر رہا ہے اسرائیل یا بدماشی کر رہا ہے, اس کے خلاف آج اسرائیل کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اسی طرح آج ہندوستان کے اندر بھی جو لوگ پرامن دنیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں, وہ بھی اس سوچ اور اس فکر کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے
گولیاں بھی کھا رہے ہیں, گرفتار بھی ہو رہے ہیں. تو ایسی جو سوچ ہے وہ اسے دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. دیکھ لینا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اسرائیل بھی جو ہے وہ خراب ہوگا, ذلیل ہوگا. اسی طرح ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہندوستان نے اگر یہی روش رکھی تو ہندوستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ گریٹر ہندوستان کی جو سوچ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور ریاست جموں و کشمیر جو ہے یہ انصاری صاحب بڑی واضح اور کلیئر چیز ہے کہ جب تک ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کی خیال کے مطابق اگر آپ کوئی معاملہ کوئی حل نہیں کرتے تو اس وقت تک یہ جو خطہ ہے ہمارا اس کے اندر کوئی امن نہیں ہو سکتا, کوئی مائی کا لال امن کر نہیں سکتا. یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے بے شمار جنگیں لڑی ہیں. نہ ہندوستان پاکستان کو زیر کر سکا ہے اور نہ پاکستان ہندوستان کو زیر کر سکا ہے. تو ایسی سچویشن میں جب ہر دو ملک کوئی کسی کو زیر نہیں کر سکتا تو ایسی سچویشن میں پھر ان کے پاس صرف ایک ہی حل بنتا ہے کہ مقامی باشندوں سے پوچھا جائے جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ علاق چاہتے ہیں یا آپ آزاد خود مختار پرامن اور بقائے بامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگوں سے پوچھ لینا. میں انٹرویو لینے کے لیے سینٹ میں گیا, راجہ ظفر الحق صاحب کا مہمان تھا میں, جو کہ چیئرمین ہیں مسلم لیگ نون کے. تو ان کے چیمبر میں بیٹھے تو کافی وافی پی, سینڈوچ کھائے, تو ان سے میں نے انٹرویو شروع کیا. اس دوران مشاہد حسین سید صاحب بھی وہاں پہ آ گئے. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے متعلق یہ ایک غلط فہمی پھیل رہی ہے اس وقت کہ خدا نخواستہ اسے حصوں بخروں میں تقسیم کر کے میرپور ڈویژن کو آپ جیل میں شامل کر رہے ہیں, گجرات میں شامل کر رہے ہیں, مظفر آباد کو آپ ڈال رہے ہیں جناب ادھر وہ ایبٹ آباد مانسیرا کی طرف, اور جو راولا کوٹ والے بھائی لوگ ہیں ان کو جناب آپ پنڈی میں شامل کر رہے ہیں. تو ان دونوں نے کہکا لگایا اور کہا یہ آئین پاکستان ہے, 257 اس کا کلاز آرٹیکل کہتا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ کس حیثیت کے ساتھ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے. انصاری صاحب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جب ہماری حکومت قائم ہوئی تھی 1947 میں, ہمارا تو وہی ہے جی کہ جو ہماری اس وقت بڑوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ریاست کو کیسے چلانا ہے, یہ جو 4000 مربع میل پہ ہم چھوٹی سی ایک حکومت سمبولک اسٹیٹ, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کے جو جنگ ہے وہ ہم نے یہاں سے لڑنی ہے اور ریاست جموں و کشمیر کو پرامن ملک بنانا ہے, بیس کیمپ بنانا ہے. انصاری صاحب ایک چیز جو ہے نا وہ عموماً ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں بڑی غلط بیٹھی ہوئی ہے جی کہ ریاست جموں و کشمیر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. دیکھیں پاکستان کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ جانیں دی ہیں, پاکستان کے لیے لڑے ہیں. پاکستان کی کرکٹ ہوتی ہے, پاکستان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہمیشہ صفحے اول میں ہوتے ہیں. جنگ جیتنے پہ بھی سب سے زیادہ یہاں پہ مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں کشمیر میں. ہاں کشمیر میں مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں. کشمیر کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ بقا ہے یہ پاکستان کے بقا کے ساتھ جو ہے شامل ہے, لازم و ملزوم ہے. لیکن حالات و واقعات کی روشنی میں دنیا کا سسٹم دیکھتے ہوئے, نظام دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ آیا ایسے حالات و واقعات میں یہ جو چھوٹا سا خطہ ہے 84,475 مربع میل کا, اس کے باسی کیا چاہتے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, یہ کیسے جو ہے رہ سکتے ہیں. میرے نزدیک جو ہے اس کا جو میں حل سمجھتا ہوں یا جو میں نے دیکھا ہے سمجھا ہے وہ یہ ہے جی کہ ریاست جموں و کشمیر کا حل صرف اور صرف ریاست جموں و کشمیر کے لوگ کر سکتے ہیں, کوئی بیرونی طاقت نہیں کر سکتی. جو کوئی بھی ہو, دنیا کا کوئی ملک اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا, صرف عوام کشمیر ریاست جموں و کشمیر کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے دوست جو ہیں وہ بھی آج اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو بھی پراپر حقوق ملنا چاہیے اور ان کو ریاست جموں و کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا جیسے پہلے تھے اسی طرح ان کو اختیار دے کر ریاست جموں و کشمیر کو ایک وحدت میں آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا. اور ریاست جموں و کشمیر کا جو امن ہے یہ دنیا کا امن ہے. آخری بات ہے, ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب اب آپ کے ظاہر ہفتے کی روز جو ٹائم آپ بتائیں گے اس میں مہمان ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا بات سنتی ہے جب مقامی لوگ اپنی بات خود کرتے ہیں.
تو کیا جس طرح اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ایک وفد بڑا ہائی ایک لیول کا وفد جو ہے گیا ہوا ہے، ڈاکٹر مصدق ملک پی ایچ ڈی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ہینا ربانی کھر پہلے فارن منسٹر رہی ہیں، اچھا ان کا ماشاءاللہ تال میل ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس وفد کے اندر تسنیم اسلم صاحبہ فارمر امبیسڈر وہ بھی موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی امبیسڈر رہیں، فارن آفس کی اسپوکس پرسن بھی رہیں، اسی طریقے سے اس وفد کے اندر جو ہے جیلانی صاحب بڑے ہی پڑھے لکھے آدمی وہ بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا تب بات سنتی ہے جب مقامی لوگ، ریاست جموں کشمیر کے لوگ، ان کا وفد جائے، بار کا صدر جائے مظفر آباد سے، میرپور سے، کوٹلی سے، راولہ کوٹ سے، اسی طریقے سے مختلف انٹلیکچوئلز ہیں، رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، جیسے انڈیا میں ارندھتی رائے ہے، پاکستان میں بھی ہمارے پاس آزاد کشمیر کے اندر بڑے بڑے رائٹر ہیں، ایون ڈاکٹر گیلانی جو کہ اقوام متحدہ میں کیس لڑ رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو ان کی بات لوگ زیادہ توجہ سے سنیں گے۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاری صاحب، میں نے عرض کی تھی نا پہلے کہ ہم نے جو مشاورتی اجلاس بلایا تھا اس میں جو ایک ہم نے لیا تھا مشورے میں، جو ہمارا مین پوائنٹ تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کا مسئلہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہی بہتر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ انصاری صاحب، ایک چیز آپ بطور انسان آپ جب کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اگر کسی تیسرے فرد کو بتائیں جی کہ آپ جائیں ڈاکٹر صاحب کو کہیں جی کہ مجھے فلاں جگہ درد ہے یا فلاں تکلیف ہے، تو آپ کا کبھی علاج بہتر نہیں ہوگا۔ علاج اسی وقت آپ کا بہتر ہوگا کہ جب آپ خود جا کر بتائیں گے کہ مجھے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے معدے میں کوئی ایشو ہے یا میرا کوئی اور ایشو ہے یا جو بھی ہے، وہ آپ بتائیں گے تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کو بہتر دوائی دے سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ جو کسی تیسرے بندے کو کہیں جی کہ آپ جا کر بتائیں ہماری یہ بیماری ہے، تو آپ کا علاج کبھی بھی نہیں ہو سکے۔ اور ڈاکٹر نذیر گیلانی نے یہ کیا تھا کہ 91 میں جب آزاد کشمیر کا کوئی بھی لیڈر جنیوا اور دنیا کے بین الاقوامی فورمز پہ، یونائٹڈ نیشن کے جو فورمز ہیں ہیومن رائٹس کے، وہاں پہ نہیں گئے تھے، تو گیلانی صاحب، خالد ابراہیم خان مرحوم، شاہ غلام قادر صاحب اور جتنی یہاں کی قیادت ہے پہلی مرتبہ ان کو وہاں پہ لے کے گئے تھے۔ وہ اب بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر گیلانی صاحب کی اس والنٹیئر ایفرٹس کو آپ ایکنالج کرتے ہیں؟ انصاری صاحب، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ گیلانی صاحب کے حصے میں یہ نیکی رکھی ہے۔ گیلانی صاحب کا یہ عظیم کام جو ہے انشاءاللہ کہ دنیا میں تو آپ کو جو ہے نا کوئی ہمیشہ جو ہے جانے کے بعد ہی یہ دنیا یاد کرتی ہے، گیلانی صاحب کا یہ ایک بڑا کام ہے، ایک بڑا حصہ ڈال رہے ہیں وہ ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے۔ ان کا جو درد ہے وہ اسی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنی مٹی کی خاطر جو ہے وہ اپنا جھنڈا اٹھا کر لے کر پھر رہے ہیں جی کہ ہماری یہ تکلیف ہے، اس کا کوئی حل کریں۔ تو یہ گیلانی صاحب کے حصے میں رب تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ایسی جو ہے نا محنت اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں گیلانی صاحب کو، اور وہ شخص جو ہمارے دکھ اور درد میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے یا اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد ہے کہیں پہ بھی ہے، ہم اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اس کی جدوجہد پہ جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ہماری ایک علمی کاوش، میری آپ سے نیاز مندی اشروں پہ محیط ہے۔ جب آپ وزیر اعظم اس وقت تھے جناب چودھری عبدالمجید صاحب، ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے بھی، بعد میں چودھری دلپذیر صاحب، چودھری سلطان حبیب صاحب آف دوالا، مختلف آپ کے دوستوں کے ساتھ ہماری بھی مشترکہ دوستیاں ہیں۔ تو میری بھی کشمیر کے حوالے سے عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میری یہ علمی کاوش، یہ خواہش، یہ دیوانے کی صدا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاری صاحب، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں لکھا ہے نا کہ آپ بھی اپنا درد جو ہے، مٹی کا درد وہ لے کر پھر رہے ہیں، اور شخص کے پاس جا رہے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ہماری مٹی کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، اور بڑا سب کچھ آپ جو ہے لگا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں رکھا ہے نا، یہ ہمیں آپ کی شفقت حاصل ہے۔ جی الحمدللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ میرے لیے ہر وہ شخص جو اپنی مٹی کے درد میں جر رہا ہے، میرا وہ بھائی ہے، میرا وہ جگر ہے، میرا وہ سب کچھ ہے۔ اور وہ اوورسیز جو کہ مٹی کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں،
قربانی بھی دیتے ہیں دل پذیر صاحب جیسے لوگ. انصاری صاحب، یہ جتنے ہمارے احباب ہیں نا بیرون ملک میں، خاص کر دیکھتا ہوں جب برمنگھام کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے ریاست جموں و کشمیر کے حقوق کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، یا اس ایشو پہ بات چل رہی ہوتی ہے، لندن میں ہو رہی ہے، برسلز میں ہو رئی ہے، یا نیو یارک میں ہو رہی ہے، یہ سارے جتنے صاحبان ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جتنے دوست ہیں، ان سب کی یہ ایک بڑی کوشش ہے، بڑی سٹرگل ہے. اتنا اپنے جو ہے نا وقت سے، آج تو مادی دور ہے نا، ہر شخص جو ہے نا وہ دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جائیداد بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اپنے مٹی کے لیے وقت نکالنا، جدوجہد کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتا ہے. یہ بڑے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ایشو کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں. ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں. ایکشن کمیٹی اور سیاسی جماعتوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے. اس میں اندرونی ہاتھ ہے، بیرونی ہاتھ ہے، اللہ میاں کی رضا ہے، نہ جانے کیا ہے. مخالفین ان کو کہتے ہیں کہ انڈین ایجنٹ ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جوابی طور پہ کہ آپ جناب سہولت کار ہیں، آپ جو ہیں ضمیر فروش ہیں. حضور، کیا ان کے درمیان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے یہ یو ٹرن لگ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے، ڈائلاگ ہو تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے. جو ایشوز جو سامنے رکھے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، ان پہ گورنمنٹ کا اور ایکشن کمیٹی کا آپس میں جو طے ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، تو گورنمنٹ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. سگنیچر ہوئے ہیں. جی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے پہ گورنمنٹ کو عمل کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی غلط وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میرے نزدیک کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے. کیا وہ انڈین ایجنٹ ہیں؟ نہیں، الحمدللہ وہ ریاست جموں و کشمیر کے سب سپوت ہیں، عظیم لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. بنیادی طور پہ انصاری صاحب، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اور ریاست جموں و کشمیر کے عام لوگ ہیں، آپ جو ریاست جموں و کشمیر کا ہمارا 4000 مربع میل کا جو یہ خطہ ہے نا، یہاں پہ دو جو ہے نا وہ کلاسیں بن چکی ہیں. ایک کلاس یہ ہے جی کہ یہاں پہ جج کا بیٹا جج ہوگا، وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا، صدر کا بیٹا صدر ہوگا، ایم ایل اے کا بیٹا ایم ایل اے ہوگا، یا ڈی سی جب کوئی لگتا ہے تو ڈی سی کا بیٹا ہی آگے جا کر ڈی سی لگے گا. اور یہاں پہ اتنی بڑی تنخواہیں ہیں کہ عام آدمی جو ہے، جنہیں ہم اشرافیہ کہتے ہیں، ان کا وہ سونا بھی اگر کھانا چاہیں روزانہ کی بنیاد پہ اگر سونا ان کی خوراک بنا دیا جائے، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بڑا محفوظ رکھا ہے، تو وہ سونا بھی کھا سکتے ہیں. جبکہ عام آدمی جو ہے اس بیچارے کو تو یہاں پہ پیناڈال کی گولی بھی جو ہے نا وہ نہیں مل رہی، روٹی نہیں مل رہی. اسپتالوں کا حال دیکھیں آپ، اسکولوں کا حال دیکھیں آپ، روڈز کا حال دیکھیں. روڈز بنتی ہیں 90 کروڑ کا، 60 کروڑ کا، ارب کا، 1.5 ارب کا منصوبہ بن رہا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کیا خاص چیز ہے. کمیشن ہے، کرپشن ہے، کیا ہے؟ ہر طرف کرپشن زوروں پہ ہے، کرپشن کی انتہا ہے. آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، محکمہ مال کے اندر دیکھ لیں آپ، پٹواری سے لے کر اوپر تک 95% لوگ ہیں. 5% لوگ اچھے بھی موجود ہیں، 95% لوگ ہیں. برقیات آپ دیکھ لیں تو آپ کسی کو آپ دیکھیں جو افسر لگتا ہے، یہاں ایس ڈی او لگتا ہے یا دوسرا لگتا ہے یا جو بھی ہیں، ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، ان کے ایسٹس دیکھ لیں. پولیس میں جو ہے جتنے بھی ہیں آفیسر ہیں ہمارے، ان کا آپ ایسٹس دیکھ لیں، وہ بیہائنڈ دا مینز ہیں. اگر ریاست چاہتی ہے کہ ریاست کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ چلیں، ان کے جو ہے وہ قانون ضابطے کو مانیں، تو ان کو بھی تو ریاست کے لوگوں کو جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو مجبوریاں ہیں یا جو رائٹس ہیں، جو ان کو دینا پڑیں گے اور دینے ہوں گے. اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ مجبور ہو رہے ہیں اور بیلنس آیا. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ریاست کے اندر جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو 10 لاکھ روپیہ جی پینشن مل رہی ہے، جی گاڑی ہے، جی ملازم ہے، جی پتہ نہیں کیا کیا ہے، 20-25 لاکھ روپیہ. یعنی خون کھولتا ہے دیکھ کے. نہیں، عوام کا خون چوسا جا رہا ہے اور برے طریقے سے چوسا جا رہا ہے. اور عوام نے محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. آپ کو دوبارہ زحمت پرسوں دیں گے جب آپ گیلانی صاحب کو یہاں پہ جو ہمیں آپ ٹائم بتائیں گے، تو پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ کو بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.